سے 3 روز قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازدواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی بات سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اسنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکی سے پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلے والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔
اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روتی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہ اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے
خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ